بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت قصہ ماں کی ممتا کا۔ کسی بستی میں ایک عورت بہت ہی صالحہ اور پاک باز عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی ہی اچھی پرورش کی، اس کی تربیت کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آتا اور غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ ہو۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجالس ہوتی تھیں۔ غرض بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غم خوار، ایثار، شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر آنے جانے لگا اور کچھ عریانیوں اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی اچھے اور نیک لوگوں سے ہٹ کر برے لوگوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستہ بھٹک گیا اور برے راستے پر چل پڑا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہا اور شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلے پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی، کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک اسی طرح وقت گزرتا رہا کہ اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی دوستی اور شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور دیوانہ ہوا کہ اپنی ماں باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی یاد میں جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی اور بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر مصلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل عورت کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے، اور مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے فرمائش کی جائے گی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت میں جب ہی آپ سے رہے گی کہ آپ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس بدکار عورت کا خیال تھا کہ وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بدنصیب دروازے پر پہنچا اور آواز دی، ماں فرحت خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ چوما، سر چوما، سینے سے لگایا، لیکن اس بدبخت نے خنجر نکالا اور ماں کے سینے پہ مارا۔ ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ فرشتوں نے دہائی دی کہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بد کردار جب فحاشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔
اس لیے اس عورت نے کہا جا یہاں سے نکل جا۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ گرا اور مر گیا۔ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کی کسی بھی نیکی اور انصاف کو قبول نہیں فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کرے اللہ سے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ہر وقت اور اس کو راضی کرے اور خوش رکھے تو پھر اللہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔